حضور بیلجیم میں ٹیچر کو اپنے مذہب کو ظاہری طور پہ دکھانا منع ہے۔ میں ٹیچر بن رہی ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ میں پڑھاتے ہوئے اپنے مذہبی ویلیوز کو کیسے انکارپوریٹ کر سکتی ہوں تاکہ میں اپنے اسٹوڈنٹس اور کو فیلوز کو اپنا مذہب بہتر سمجھا سکوں۔ ظاہر ہے کلاس میں جو ٹیچر پڑھا رہی ہو تو اس کو اپنا چہرہ دکھانا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کے بغیر تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور سیکنڈری اسکول میں پڑھانا ہے یا پرائمری اسکول میں پڑھانا ہے؟ پرائمری اسکول میں۔ تو وہاں تو ویسے ہی بچے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے تو ویسے ہی کھلے ہو کے آنا پڑے گا تاکہ ان کو سمجھ آئے، ان کو سمجھانا بھی پڑے گا۔ حیا دار کپڑے ہونے چاہیے اور سر ڈھکا ہونا چاہیے، ہیں؟ جی حضور۔ اور اس کے بعد جس طرح مرضی پڑھاؤ اور اس کو کہہ دو کہ یہ لباس ایسا ہے جو حیا دار ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اپنی حیا کو قائم کرنے کے لیے میں اس کو پہنوں، قطع نظر اس کے کہ مذہب کیا کہتا ہے۔ اور مذہب مجھے میرا سکھاتا ہے، وہ یہی سکھاتا ہے کہ حیا دار رہو، اور یہ آج کا مذہب نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہر مذہب کی تعلیم یہی ہے کہ حیا جو ہے وہ قائم رکھو۔ حضرت موسیٰ جب گئے تھے ہجرت کر کے اپنے علاقے سے مدین میں، تو وہاں جب وہ دو لڑکیاں کھڑی تھیں، وہ حیا کی وجہ سے مردوں میں نہیں جا رہی تھی نا پانی پلانے کے لیے اپنے جانوروں کو، ٹھیک ہے، ان میں حیا تھی، اور انہوں نے کہا ہم جب تک یہ مرد نہ ہٹیں ہم پانی نہیں پلا سکتی، ہم ان میں مکس نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور وہ اپنے جانور لے کے چلی گئیں۔ اس کے بعد پھر آگے قرآن شریف میں ذکر ہے کہ ایک ان میں سے حیا سے شرماتی ہوئی آئی اور اس نے کہا میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے، اور وہاں بھی حیا کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب حیا ہونی چاہیے عورت میں، یہ جس کو ماڈسٹی کہتے ہیں، اور اسی میں اس کی ڈگنیٹی ہے، اس میں اس کا وقار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قائم رکھنے کے لیے ہر مذہب نے اسی کی تعلیم دی ہے، صرف اسلام کی بات نہیں۔ اور اسی کو قائم کرنے کے لیے تم لوگ کہتے ہو عیسائی ہو، تو عیسائیوں میں حضرت مریم نہیں لباس پہنتی تھیں حیا دار، یا جن کو تم کہتے ہو ننے ہیں ہماری خاص تعلیم دینے کے لیے، وہ بھی حیا دار پہنتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک تصور ہے تمہارے حیا کا کہ نیک عورت جو ہے وہ حیا میں رہے اور حیا دار لباس پہنے، اور یہ میرا حیا دار لباس ہے جس کی وجہ سے میں پہنتی ہوں، اور یہی میری تعلیم ہے، یہ میرا مذہب ہے، میرا مذہب بھی ہے اور میری اپنی پسند بھی ہے، کیونکہ میں نے جب مذہب کو قبول کیا ہے تو پھر مجھے ضروری ہے کہ میں اس کے تعلیم پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کروں۔ یا تو میں مذہب نہ مانوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی جبر نہیں ہے تو میں مذہب ضرور مانو، مسلمان ہو، اور اگر تم نے مان لیا، اسلام مان لیا، تو پھر اسلام کی تعلیم پہ بھی عمل کرنا ہوگا۔ اس میں کسی کمپلیکس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کھل کے بات کرو، اور ہمیشہ ان کی مثالوں سے بھی ان کی مثال دیا کرو، تمام نبیوں سے، موسیٰ سے لے کے نیچے آؤ نا، کہتے ہیں ابراہیم کو مذہب ہے ہمارا، یہودیوں کو بڑا فخر ہے کہ جی ہم سب سے پہلے موسیٰ کا مذہب چلا تھا ابراہیم میں سے، تو اس لیے ہماری سپریمیسی قائم ہے زیادہ۔ اس کے بعد عیسائی اور مسلمان آتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو پھر عمل بھی کریں۔ تو ہم تو اپنے مذہب پہ عمل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کمپلیکس نہیں ہے، جرأت پیدا کرو اور کھل کے بتایا کرو۔ ہاں اگر تمہارے عمل وہ نہیں ہے جو تمہارا مذہب کہتا ہے تو پھر تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اگر نمازیں نہیں پڑھتی 5 وقت، اگر اچھے اخلاق نہیں ہیں، لوگوں سے اچھے طور پہ نہیں ملتی، لوگوں کا حق نہیں ادا کرتی، اور اپنے جو فرائض ہیں ان کو صحیح طرح انجام نہیں دیتی، تو اس پہ تو شرم آنے والی بات ہے۔ مذہب کے اظہار پہ تو شرم آنا نہیں چاہیے۔ اگر اچھی ٹیچر ہو، بچے خوش ہیں، اچھے اخلاق ہیں، تمہارے فیلو اسٹاف ممبر تمہارے سے خوش ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، جی ٹھیک۔ جزاک اللہ حضور۔